یہ جو چوکی ہے فیروز والے والی، وہاں سے SHO صاحب آئے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور اس لیے آئے ہیں کہ یہاں کھلی کچہری ہوگی، تو اس لیے جو ساتھی کو اپنے مسائل ہیں، اپنی درخواست ہے، اپنی کوئی ضرورت ہے، تو ان بھائی صاحب سے بڑا ان کا احسان ہے، آ گئے اور پھر مسجد میں آ گئے کہ آپ کے لیے آسانی ہو، تو سارے ساتھی بیٹھنا یہاں فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ چودھری صاحب کے بھائی بیٹے محمد جاوید سخت بیمار ہے، میں پریشان ہوں، آپ بھی پریشان ہو کے دعا کرنا اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، زندگی دراز فرمائے۔ چونکہ آج یہ کھلی کچہری ہونی ہے تو میں چند سوالوں کا جواب دے کے پھر اگلے جملے دیں گے تاکہ ٹائم زیادہ خرچ نہ ہو۔ استاد جی بعض لوگ اللہ اکبر میں لمبا کر دیتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ بھائی اکبر کا معنی سب سے بڑا، اکبر کا معنی ہوتا ہے بڑا ڈھول، اس لیے جو بھی کہے اللہ اکبر پھر خود سمجھ لیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ اکبر کا معنی ہوتا ہے بڑا ڈھول، تو پھر کتنا معنی میں فرق آ گیا، تبدیلی آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں کہتے، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سر کے بالوں کی پیوند کاری کرانا کیسے ہے؟ یعنی سر پہ بال لگوانا، اگر یہ خنزیر کے بال ہوں یا دوسرے انسان کے تو بالکل جائز نہیں، اور کسی دھات کے ہوں اور وہ بھی حلال ہو اور بار بار آپریشن کرانا نہ ہو اور انسان معیوب لگتا ہو تو پھر جائز ہے، لیکن اگر خنزیر یا دوسرے انسان کے ہیں تو یہ پیوندکاری کرنا یہ بالکل حرام ہے، بال بالکل نہیں، انسان معیوب ہے، ایک دو دفعہ آپریشن کرا کے یا کسی طریقے سے بال لگوا لیتا ہے پھر کوئی حرج نہیں۔ جو میں مسئلہ بیان کرتا ہوں اس پہ کسی کو اعتراض ہو تو بعد میں پوچھ لیا جائے۔ استاد جی 25 دسمبر کو کرسمس کی مبارک دینا کیسے ہے؟ بالکل غلط ہے، اللہ پاک کو ناراض کرنا ہے، کیونکہ اس دن وہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیدا ہوئی، پیدائش میں تو کوئی اختلاف نہیں، ہوئی ہے جس دن بھی ہوئی ہے، لیکن اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِمْتَا، قرآن کہتا ہے ایک بیٹے کی نسبت جو اللہ کی طرف کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ تم بہت بھاری کام کو آتے ہو، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، آسمان تم پہ ٹوٹ پڑے، پہاڑ تمہیں نیست و نابود کر دے۔ امام مالک فرماتے ایک تربوز کاٹے نا کوئی آدمی عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے کہ ان کی عید ہے، تو فرمایا یہ سمجھو گویا اس نے خنزیر کو ذبح کیا۔ ہمارا کام ہے مسئلہ صاف بتا دینا، کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔ ایک سوال سننے باقی اگلے جملے، کلمہ طیبہ کے کتنے فرض ہیں؟ بھائی کلمہ پڑھنا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا فرض ہے، صحیح کر کے پڑھنا، لا الہ الا اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر مد کے ساتھ پڑھنا، لا الہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ویسے جب بھی نبی علیہ السلام کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہنا واجب ہے، لیکن کلمے کے ساتھ کے کلمے کی جز نہیں بنانی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس کلمہ پورا ہوا۔ اگر ساتھ ہی پڑھیں گے نا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ جز بن جائے گا کلمے کی، کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور معنی اور مفہوم سمجھ کے پڑھنا۔ رجال کلمہ نہیں پڑھتا تھا، آج پڑھنے والے بھی شرک کرتے ہیں، اللہ کے سوا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ کلمے کا مفہوم سمجھو کہ لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کہ اللہ کی ذات۔ اور ساری عمر میں کم از کم ایک دفعہ پڑھنا، تو جو 100 دفعہ پڑھتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، 1000 دفعہ روز پڑھتے ہیں بہت اچھا۔ جب کوئی کلمہ کہنا پڑھ تو فوراً پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اگر تمہارے سامنے یہ بھی کلمے کا فرض ہے
کہ کوئی شرکیہ لفظ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، فلاں حاجت روا مشکل کشا ہے، فوراً پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمے کے فرائض میں سے ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے رب کائنات ہمیں توحید و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، اللہ ہماری نیکیوں قبول فرما، اللہ ہماری بیماریاں پریشانیاں یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ امت مسلمہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتحاد اجتماع اور اے اللہ آپس میں ایک بن کے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ پوری دنیا میں جتنی پریشانیاں وبائیں ہیں تکلیفیں ہیں، اے اللہ سب سے ہمیں نجات عطا فرما، پوری امت کی اللہ حفاظت فرما، باران رحمت نازل فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، ظالموں کو ہدایت نصیب فرما، گمراہوں کو ہدایت نصیب فرما، حرام خوروں کو ہدایت نصیب فرما۔ میرے چودھری صاحب کے بچے جاوید کو اللہ صحت عطا فرما، اور بھی جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما۔ ان ٹائروں کے لیے ایک نوجوان نے 50,000 روپے دیا اپنے والد صاحب کی ایصال ثواب کے لیے، 50 اپنی طرف سے دیا علی سیف اللہ صاحب کو۔ اے اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور فرما، اللہ اس کا جو گلشن ہے اولاد والا اس میں اضافہ فرما، اللہم زدنا ولا تنقصنا۔ اللہ جو بھی کچہری ہے سچو صاحب لگانے لگے ہیں اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما، اللہ انہیں خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا